آج میں تمہارے وجود میں اتر جاؤں گا۔ موسیٰ خان نے زرمینہ کے تھائز پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھتا اسے اپنا حق وصول کرنے لگا۔ وہ ایک بہت بڑا وڈیرا تھا جو اپنے رقیب کی بیٹی پر دل ہار بیٹھا تھا اور اس کی شادی کو تڑوا کر اسے زبردستی نکاح کر کے اٹھا لایا تھا۔ پلیز مجھے میرے بابا کے کیے کی سزا نہ دے۔ نادان زرمینہ سہمے ہوئے بولی، میری جان تمہیں سزا نہیں مزے دوں گا، آؤ یہاں میری گود میں چڑھ کر بیٹھو۔ معصوم زرمینہ اس کی بات مان کر اس کی گود میں بیٹھی اور پھر مدہوشی سے جھولنے لگی۔ وہ ظالم وڈیرا ساری رات کبھی اس پر اپنی شدتیں لوٹاتا اور کبھی مومدل بنا بہت محبت سے اس کی حویلی کی خاص ملازمہ بانو نے زرمینہ کو کھڑکی کے قریب کھڑے دیکھا تو مسکراتے ہوئے بولی، ارے بی بی صاحبہ، آپ ابھی تک یہیں پر کھڑی ہیں؟ باہر مہمان آ گئے ہیں۔ بھلا میرا مہمانوں میں کیا کام؟ وہ ویسے بھی مردان خانے کی طرف جائیں گے بی بی صاحبہ، اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ یہاں بھی آ جائیں گے۔ یہ سن کر زرمینہ نے کچھ اٹھایا اور مصنوعی غصے سے بانو کی طرف پھینکا، تمہاری کچھ زیادہ ہی زبان چل رہی ہے، اگر ابا سائیں کو پتہ چلا تو وہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے کھڑکی میں کھڑی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس کی نظریں اورنگزیب خان پر جمی ہوئی تھی جو گاڑی سے اتر کر اس کے بابا جان سے ملاقات کر رہا تھا۔ گاؤں میں پھر سے MNA کے لیے الیکشن ہو رہے تھے۔ اورنگزیب اسی سال اپنی اسٹڈیز مکمل کر کے گاؤں واپس آیا تھا اور اپنے بابا کی طرف سے الیکشن میں حصہ لے رہا تھا۔ اچانک ہی اورنگزیب نے اپنی نگاہیں اٹھائی، اس کی نظریں صرف ایک پل کے لیے زرمینہ کی نظروں سے ملی تھی۔ زرمینہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور دیوار کے ساتھ کھڑی ہو کر تیز تیز سانس لینے لگی۔ نظروں کی اس ملن میں اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ بانو کمرے سے چلی گئی تھی، ورنہ وہ اس کی حالت دیکھ کر اس کا اور بھی زیادہ مذاق بنا دی۔ دوسری طرف نیچے کھڑے اورنگزیب کے لبوں پر دل فریب سا مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا صفدر صاحب کے ساتھ بیٹھک میں داخل ہوا۔ آپ کو لگتا ہے چچا جان کہ اس بار میں الیکشن جیت پاؤں گا؟ یہ سن کر صفدر صاحب اپنا سینہ اکڑا کر فخر سے بولے، تم نہیں جیتو گے تو پھر کون جیتے گا؟ موسیٰ خان، اورنگزیب نے بے ساختہ کہا۔ تو ایک پل کے لیے صفدر صاحب خاموش ہو گئے۔ تو موسیٰ خان کی ٹینشن نہ لو، گاؤں کا کوئی بھی فرد اسے پسند نہیں کرتا ہے، اور جو اس کے باپ نے ہماری زمینوں کے ساتھ کیا تھا، گاؤں والوں کو اس بارے میں بھی بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ کوئی بھی ان ظالموں کو ووٹ نہیں دے گا۔ ابھی وہ لوگ بیٹھے اسی بارے میں ہی بات کر رہے تھے کہ اچانک ہی کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا۔ اندر داخل ہونے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ موسیٰ خان کی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چوڑے شانے، جن پر موجود کالی چادر اور گندمی رنگ، وہ بلا شک ایک حسین نوجوان تھا اور کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر صفدر صاحب اور اورنگزیب خان دونوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا تم اپنی حد بھول گئے ہو موسیٰ، یا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ صفدر صاحب یکدم ہی جلال میں آ گئے۔ ارے کبھی نہ بننے والے MNA کے چچا، غصہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ میں تو بس یہاں پر آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ مجھے ہی یاد کر رہے تھے۔ ویسے کتنی لمبی زندگی ہے نا میری۔ اس کا لہجہ چڑھانے والا تھا۔ ابھی اور اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم 2 منٹ کے اندر اندر یہاں سے نہ نکلے تو میں دوبارہ سے جرگہ بٹھا دوں گا اور تمہاری اس جرات پر تمہیں سزا دلواؤں گا۔ اس بات پر موسیٰ خان نے بے ساختہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور کمرے سے نکلنے کے بجائے صوفے پر جا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ اگلے پل وہ سگار سلگانے لگا۔ میں اب دونوں سے یہاں پر صرف اور صرف ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلے اورنگزیب، میں تم سے پوچھوں گا، مجھے بتاؤ کہ تم اپنی زندگی سے کتنی محبت کرتے ہو؟ یہ سن کر اورنگزیب کا چہرہ غصے کے مارے دمکنے لگا تھا۔ موسیٰ، ہم تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے پابند نہیں ہیں۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلو۔ جیسے ہی صفدر صاحب نے اپنے ہتھیار پر ہاتھ رکھا، موسیٰ خان کے گارڈ چیل جیسی تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ موسیٰ خان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں رکنے کا اشارہ کیا اور مسکراتی ہوئی نظروں سے صفدر صاحب کو دیکھتے ہوئے بولا، چلے اب میں یہ سوال آپ سے کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اپنے بھتیجے سے کتنی محبت ہے؟ کیا آپ یہ برداشت کر سکیں گے کہ
آپ کا بھتیجا شام کے وقت مردہ حالت میں حویلی واپس آئے۔ وہ ان کے گھر میں کھڑا ہو کر ان کو کھلے عام دھمکی دے رہا تھا، اور کیسے نہ دیتا۔ وہ گاؤں کا بڑا جگیردار تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاست کی دنیا کا بےتاج بادشاہ تھا، اور ایک چال باز انسان تھا جس کو آج تک کوئی بھی نہیں ہرا پایا تھا۔ تو پھر یہ اورنگزیب اور صفدر صاحب کس کھیت کی مولی تھے؟ تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ صفدر صاحب نے اپنی لبوں کو بھینچتے ہوئے تیز لہجے میں سوال کیا۔ میں زیادہ کچھ بھی نہیں، بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ الیکشن لڑنے سے منع کر دیں، اور آپ کے جتنے بھی وفادار ہیں ان سب کی ووٹیں میرے حوالے کر دیں۔ ویسے بھی اگر آپ اپنی مرضی سے نہیں دیں گے تو میں زبردستی لے لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے خباثت بھرے انداز میں مسکرانے لگا تھا، جبکہ صفدر صاحب کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ خیال تم نے اپنے ذہن سے نکال دو موسیٰ خان۔ ووٹ تو دور کی بات، تمہیں وہ عزت بھی نہیں دوں گا جس کے تم حقدار ہو۔ اب کی بار موسیٰ خان نے ایک گہری سانس لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ نہ جانے کیوں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ عزت اور ذلت دینے والی ذات تو میرے اللہ کی ہے۔ خیر، میں بس آپ کو یہاں پر سمجھانے کے لیے آیا تھا، لیکن لگتا ہے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ کہہ کر وہ اورنگزیب کی طرف بڑھا۔ اگلے پل اس نے اورنگزیب کے چہرے پر زوردار مکہ مارا۔ وہ جو اس کے لیے تیار نہیں تھا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور زمین پر گر گیا تھا۔ موسیٰ خان نے اس پر مکوں کی بارش شروع کر دی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ آج اس کی جان لے کر چھوڑے گا۔ جہاں تک موسیٰ خان کے گارڈز کا سوال تھا تو وہ صفدر صاحب کو اپنے قابو میں کر چکے تھے۔ اچانک ہی زرمینہ بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور موسیٰ خان کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلنے لگی۔ خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو اسے، مت مارو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز اسے چھوڑ دو، اسے جانے دو۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح پھٹ پھٹ کر رو رہی تھی۔ انجان نسوانی آواز سن کر موسیٰ خان نے جب اپنی نظریں اٹھائی تو پھر نظریں پلٹنا ہی بھول گیا۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر پاکیزہ حسن نہیں دیکھا تھا۔ زمینہ واقعی میں خوبصورتی کا مجسمہ تھی، اوپر سے اس کی بھیگی بڑی بڑی آنکھیں موسیٰ خان کو اپنے دل میں کھوبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ صرف یہی ایک لمحہ تھا جو موسیٰ خان کا دھیان بٹا تھا۔ اگلے پل اورنگزیب نے موقع دیکھا اور موسیٰ خان پر چڑھ دوڑا، لیکن موسیٰ خان کی نظریں تو جیسے زرمینہ کے چہرے میں اٹک گئی تھی۔ ماشاء اللہ، اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے۔ بات کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اورنگزیب کا جوان خون جوش مارنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے موسیٰ خان کو تکلیف پہنچایا تھا، اس کے گارڈز نے اورنگزیب کو پکڑ لیا تھا، جبکہ زرمینہ ابھی تک موسیٰ خان کے سامنے کھڑی تھی۔ پلیز میرے بابا اور میرے کزن کو چھوڑ دو، ان کو کچھ بھی نہ کہو۔ وہ اٹکتے ہوئے بامشکل اپنی بات مکمل کر رہی تھی۔ ادھر صفدر صاحب نے جب موسیٰ خان کی آنکھوں میں چمک دیکھی تو ایک دم سے بہت زیادہ گھبرا گئے۔ بیٹی تم یہاں سے جاؤ، یہ مردوں کا معاملہ ہے، ہم اسے سنبھال لیں گے۔ صفدر صاحب نے اسے وہاں سے ہٹنے کے لیے کہا۔ موسیٰ خان لبوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا، پھر تو آپ کو بھی یہاں سے جانا چاہیے صفدر صاحب، کیونکہ یہ مردوں کا معاملہ ہے۔ اس کے الفاظ میں اتنا زہر بھرا ہوا تھا کہ ایک پلے کے لیے تو زرمینہ بھی جی جان سے لرز اٹھے تھے۔ موسیٰ خان کی اس نے جو شہرت سن رکھی تھی وہ خاصی خوفناک تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے موسیٰ خان زرمینہ کی طرف قدم بڑھانے لگا، تب زرمینہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ خوف اور شرمندگی کا مارا اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وسمیں سما جائے۔ پلیز مجھ سے دور رہ کر بات کرو، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا تو موسیٰ خان وہیں پر ہی رک گیا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ موسیٰ خان کسی کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے باپ اور تمہارے کزن کو چھوڑ دے دوں، لیکن انہیں اچھی طرح سے سمجھا دینا کہ اگلی بار میں نے زبان سے نہیں سمجھاؤں گا بلکہ سیدھا ان کی جان لوں گا۔ یہ کہہ کر تھوڑا سا اس کے نزدیک ہوا، دوپٹہ اس کے کندھوں سے اٹھا کر سر پر سجاتے ہوئے بولا، اور تم چھوٹی لڑکی اپنا حسن چھپا کر رکھو، ورنہ میرے جیسے کسی ظالم وڈیرے کی نظر پڑ گئی تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بڑھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے گارڈز نے بھی اس کا پیچھا کیا تھا۔ اورنگزیب اور صفدر صاحب بھاگتے ہوئے باہر نکلے تو باہر حفاظت پر معمور گارڈز زمین پر گرے درد سے کراہ رہے تھے۔ دراصل موسیٰ خان اندر آنے سے پہلے ان کو سبق سکھا چکا تھا۔ ان میں سے کوئی گارڈ بھی کسی کام کا نہیں ہے،
ان سب کو یہاں سے نکالو اور کام کے بندے کو رکھو۔ صفدر صاحب غصے سے چلاتے ہوئے بولے۔ اورنگزیب نے آگے بڑھ کر ان کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے خود کھڑا رہنا دشوار ہو رہا تھا۔ اسے اپنے پورے جسم میں درد کی لہریں اڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ادھر زرمینہ نے جب اورنگزیب کے چہرے کی بری حالت دیکھی تو اس کا دل درد سے پھٹنے لگا تھا۔ اس نے اورنگزیب کے قریب جانے کی کوشش کی لیکن وہ اس کا نظر انداز کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اور پھر ادھر صفدر صاحب اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئے۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کا بھتیجا الیکشن میں کامیابی حاصل کرتا، لیکن موسیٰ خان کے ہوتے ہوئے کہاں یہ خواہش پوری ہو سکتی تھی۔ موسیٰ خان تو میں ایسا حساب کتاب برابر کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے۔ زرمینہ پر انہوں نے بہت زیادہ غصہ کیا تھا اور اسے کمرے میں بند ہونے کی سزا دی تھی، جبکہ دوسری طرف موسیٰ خان کا ذہن زرمینہ کی طرف الجھا ہوا تھا اور وہ اس وقت گاڑی میں بیٹھا اپنے ڈیرے کی طرف جا رہا تھا۔ یار شیر خان، مجھے ایک بات تو بتاؤ، اس نے اپنے خاص بندے کو مخاطب کیا جو کہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ جی صاحب جی، آپ حکم کریں۔ یار شیر خان، وہ جو لڑکی آج وہاں کمرے میں آئی تھی وہ واقعی میں صفدر صاحب کی بیٹی ہے کیا؟ جی صاحب، 100% یقین کے ساتھ وہ انہی کی بیٹی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آبرو اچکائی۔ حیرت کی بات ہے، وہ اپنے باپ کی طرف بالکل بھی کڑوی نہیں ہے۔ اس بات پر وہ دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ صاحب جی، کہیں آپ کا اس پر دل تو نہیں آ گیا؟ شیر خان کی اس بات پر اس نے زور سے اپنے ذہن کو جھٹکا۔ خدا کا خوف کرو، ابھی میرا دل اتنا خراب نہیں ہوا ہے جو دشمن کی بیٹی پر آ جائے گا۔ میں تو بس اس کے حسن سے متاثر ہوا ہوں۔ کافی معصوم لگتی ہے وہ، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کتاب کے کور کو دیکھ کر جج نہیں کرتے کہ وہ کتاب کیسی ہے۔ باقی کا سارا راستہ ان لوگوں نے خاموشی میں کاٹا تھا۔ دوسری طرف صفدر صاحب حد سے زیادہ غصے میں تھے۔ انہوں نے گاؤں کے معزز بزرگوں کے ساتھ چھوٹی سی میٹنگ رکھی تھی، لیکن کوئی بھی ان کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ موسیٰ خان آلریڈی ان سب لوگوں کو دھمکیاں دے چکے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے موسیٰ خان کی طاقت سے ٹکرانے کی کوشش کی تو وہ خود پارا پارا ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی پچھلی بار بھی تو ایسے ہوا تھا، لاکھ مخالفت کرنے کے باوجود موسیٰ خان MNA بن گیا تھا، تو پھر اب تو وہ اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو چکا تھا۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ زرمینہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ ابھی تک دن والے واقعے کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ بانا بھی اس کے ساتھ تھی اور اس کے سر کی مالش کر رہی تھی۔ وہ چھوٹی بی بی صاحبہ، میں نے سنا ہے کہ بڑا سونا منڈا ہے، کیا واقعی میں یہ سچ ہے؟ اس کا اشارہ موسیٰ خان کی طرف تھا۔ زرمینہ نے اپنا سر پیچھے کی طرف موڑ کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میرے لیے تو وہ دنیا کا ایک بدترین انسان بن گیا ہے، کیونکہ اس نے اورنگزیب خان پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھیں یکدمی آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ بانو نے فوراً ہی اپنی زبان کو بریک لگائی۔ ارے بی بی صاحبہ، پھر تو وہ واقعی میں گھٹیا انسان ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جیسا وہ نظر آتا ہے اندر سے ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ بہت ہی اچھا انسان اور گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ اب کی بار زرمینہ غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہو گئی اور اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، اگر تم نے میرے ساتھ اس گھٹیا انسان کی تعریفیں کرنی ہو تو پھر یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ میں اس کی شان میں کوئی بھی قصیدہ تمہارے منہ سے نہیں سننا چاہتی ہوں۔ اس کا چہرہ غصے سے لال انگارا ہو گیا تھا۔ بانو نے فوراً ہی اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ معاف کر دیے بی بی صاحبہ، غلطی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم یہاں سے جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ زرمینہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا اور خود سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی صرف 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے بالکونی میں چھلانگ ماری ہو۔ وہ ایک پل کے لیے بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اسے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگتی، موسیٰ خان کمال پھرتی سے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے دروازے کے پاس پہنچنے سے پہلے اس کی کمر کو دبوچ کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ زرمینہ کا سر زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگا تھا۔ وہ چلانا چاہتی تھی لیکن موسیٰ خان نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ ٹھہر جاؤ چھوٹی لڑکی، مروانے کا ارادہ ہے کیا؟ پہلے تمہارا باپ میرے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے اور اوپر سے تم بھی میری دشمن بن رہی ہو۔ وہ بھاری خمار بھرے لہجے میں بولتا زرمینہ کو بری طرح سے بے جان کر گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ گھٹے گھٹے انداز میں چلاتے ہوئے بولی۔
میں ابھی بابا کو جا کر تمہارے بارے میں بتاتی ہوں۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ اس کے چہرے پر غصہ دیکھ کر موسیٰ خان نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کی۔ واؤ، مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ تم غصہ بھی کر لیتی ہو۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ تمہیں صرف رونا اور منتیں کرنا آتا ہے، وہ بھی اورنگزیب جیسے گھٹیا لوگوں کے۔ مسٹر موسیٰ خان، ایک تو تم زبردستی آدھی رات کے وقت منہ اٹھا کر شریف لڑکی کے کمرے میں داخل ہو گئے ہو، اور دوسرا گھبرانے یا ڈرنے کے بجائے تم الٹا مجھے باتیں سنا رہی ہو۔ تم جانتے بھی ہو کہ تمہارا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، یہ بات تمہیں پتہ ہونی چاہیے چھوٹی لڑکی، کہ اگر مجھے اپنے انجام کا ڈر ہوتا تو میں کبھی بھی یہاں پر نہ آتا، اور اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ تم اپنے باپ کو جا کر میرے بارے میں بتا دو گی تو اس میں بھی تمہاری بدنامی ہوگی۔ میں سب لوگوں سے کہہ دوں گا کہ تم نے آدھی رات کے وقت مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا، پھر سوچو تمہارے باپ کی اور تمہاری کیا عزت رہ جائے گی۔ زرمینہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ مار کر اس کا منہ بند کروا دے، لیکن وہ خوفزدہ بھی تھی، ڈرتی تھی کہ کوئی تماشا نہ لگ جائے، اور اگر اورنگزیب کو پتہ چل جاتا یا خیال آتے ہی اس کی روح خوف کے مارے کٹنے لگتی تھی، تو پھر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ یہاں آنے کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال پر موسیٰ خان یکدم ہی سٹ پٹا گیا تھا، کیونکہ یہ تو اسے بھی معلوم نہیں تھا کیوں وہ اپنی جان کی بازی لگا کر یہاں پر آیا تھا۔ یوں تو وہ عورتوں کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج اس معاملے میں اس کا دل باغی ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، میں تم سے تمہارے بابا کی ضد کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ان کو کہہ دینا، بلکہ بہت اچھے طریقے سے سمجھا دینا کہ مجھ سے الجھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ منہ کے بل گریں گے، اور ہاں، تمہارا وہ کزن، اس کو تو میں ویسے بھی جان سے مارنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا، وہ آج کل میرے ریڈار میں آیا ہوا ہے۔ یہ سن کر زرمینہ نے بے ساختہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور سہمے ہوئے لہجے میں بولی، تم ہمیشہ بری باتیں کیوں اپنے منہ سے نکالتے ہو؟ اللہ نہ کرے کہ میرے اورنگزیب کو کچھ ہو۔ اس بات پر موسیٰ خان کو لگا تھا کہ کسی نے اس کا دل دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ میں اورنگزیب کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی تو وہ مرا بھی نہیں ہے۔ وہ یہ الفاظ ادا کرتا ہوا بالکنی کی طرف بڑھ گیا تھا، لیکن جاتے جاتے وہ پلٹا اور اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے امید ہے کہ تم اپنے باپ کی طرح بے وقوفی کا مظاہرہ نہیں کرو گی، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ یہ کہہ کر وہ جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے نیچے اتر گیا تھا۔ زرمینہ تیزی سے بالکنی کی طرف لپکی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ موسیٰ خان بھاگنے کے بجائے ٹہلتا ٹہلتا جا رہا تھا، یوں جیسے وہ اس حویلی میں چھپ کر نہیں بلکہ سب کے سامنے داخل ہوا ہو۔ یا میرے اللہ، اس انسان نے تو جان ہی نکال دی تھی۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈرے ہوئے لہجے میں بولی۔ ادھر شیر خان ڈیرے پر بیٹھا موسیٰ خان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کھانا وغیرہ ٹیبل پر سجایا ہوا تھا۔ جیسے موسیٰ خان اندر داخل ہوا تو اس کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا۔ صاحب جی، آپ کہاں پر رہ گئے تھے؟ میں کب سے یہاں پر آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اب تو کھانا بھی ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ یہ سن کر موسیٰ خان دل فریب انداز میں مسکرایا۔ دل گھبرا رہا تھا، اس لیے اس کا دیدار کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس کا لہجہ خاصا لوفرانہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پرانا عاشق تھا، وہ تو لڑکیوں کی ذات سے ہی دور بھاگتا تھا۔ اسے عورتیں سر درد کے مترادف لگتے تھے۔ یہ تو پہلی لڑکی تھی جس کی لال ہوتی ہوئی آنکھوں پر اس کا دل آ گیا تھا۔ صاحب جی، میں سمجھا نہیں ہوں، شیر خان نے فکر مندی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو موسیٰ اگلے ہی پل اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے بولا، تمہیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے دماغ پر زیادہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تم کھانا کھا لو، میرا پیٹ اور دل دونوں بھر چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ گنگناتا ہوا آرام کرنے کے لیے اپنے مخصوص کمرے کی طرف چل دیا تھا، جبکہ شیر خان بس اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا تھا۔ ادھر زرمینہ کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ اس کے موسیٰ خان کے سامنے جانے والی غلطی پر اس کے بابا نے اگلے کچھ دنوں کے لیے اس کی حویلی سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی تھی۔ یہ دن اس کے لیے بڑی مشکل سے گزرے تھے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا دم گھٹ جائے گا، کیونکہ اسے حویلی کا ماحول بہت زیادہ گھٹن زدہ لگتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حویلی میں صرف وہ اور اس کے بابا ہی تھے۔ اس کی امی کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اور تائی جان کی فیملی الگ سے رہتی تھی۔ ان کا بھی اکلوتا ہی بیٹا تھا اورنگزیب۔
زرمینہ اور اس کی نسبت بچپن سے طے تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ صفدر صاحب چاہتے تھے کہ جیسی زرمینہ کی اسٹڈیز مکمل ہوگی تم ان دونوں کی بہت ہی دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ ایک ہفتے کے بعد جب زرمینہ کی سزا ختم ہوئی تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ آج وہ اتنے دنوں کے بعد کالج آئی تھی۔ چھٹی کے وقت جب وہ باہر نکلی تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ موسیٰ خان تھا، جو کہ اپنی بلیک پراڈو کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا کالج سے نکلنے والی لڑکیوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی گھور گھور کر دیکھ رہا تھا تاکہ وہ زرمینہ کو پہچان لے۔ ان 2 دنوں میں اس نے زرمینہ کے بارے میں ساری معلومات نکال لی تھی۔ آس پاس سے گزرنے والی لڑکیاں اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر اس پر جملے کس رہی تھی۔ یار دیکھو تو کتنا ہینڈسم ہے، قسم سے ترکش ہیرو معلوم ہو رہا ہے، اف ہے بھی بہت زیادہ امیر۔ یہ سن کر زرمینہ نے پاس کھڑی لڑکیوں کے گروپ کو انتہائی ناگواری سے دیکھا، لیکن ان کو پرواہ ہی کہاں پر تھی۔ اچانک ان میں سے ایک لڑکی چہکتے ہوئے بولی، یار دیکھو تو وہ ہماری طرف ہی آ رہا ہے۔ یہ سن کر زرمینہ فوراً سے چوکنا ہو گئی تھی۔ موسیٰ خان عین اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ اب لڑکیوں نے ہوٹنگ سٹارٹ کر دی تھی۔ یار یہ زرمینہ تو بہت زیادہ شریف ہوا کرتی تھی، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ سننے کی دیر تھی کہ زرمینہ کا پارا 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ وہ ہر چیز برداشت کر سکتی تھی لیکن اپنے کردار پر وار نہیں۔ اب اس نے اپنا یہ غصہ موسیٰ خان پر ہی اتارنا تھا، اور وہ بھی جیسے ذہنی طور پر تیار کھڑا تھا۔ چلے آئے میڈم صاحبہ، میں آپ کو آپ کی حویلی تک چھوڑ دیتا ہوں، اس دوران آپ سے کچھ باتیں بھی ہو جائیں گی۔ موسیٰ کا انداز ہلکا پھلکا سا تھا، یوں جیسے ان دونوں کے درمیان بہت ہی گہری دوستی ہو اور کچھ دن پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا اس کی کوئی ویلیو ہی نہ ہو۔ یہ سن کر زرمینہ کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو، اور میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں گی؟ ابھی اور اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں پولیس میں تمہارے خلاف رپورٹ درج کروا دوں گی اور تم پر ہراسمنٹ کا کیس بھی کروا دوں گی۔ لا حول ولا قوت، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم؟ بھلا کوئی لڑکی اپنے شوہر کے خلاف بھی ایسا کیس کرواتی ہے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کس طرح کی میاں بیوی ہیں؟ اب کی بار زرمینہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اور تمہاری بیوی، یہ خیال تم اپنے ذہن سے جھٹک دو۔ میں مر جانا پسند کروں گی لیکن تم سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ جو لڑکیاں پہلے ان دونوں کو اشتیاق بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی وہ اس ڈرامے سے انجوائے کرنے لگی تھی۔ پلیز یہاں سے جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری وجہ سے میرا تماشا بنے۔ میں بھی کوئی تماشا نہیں بنوانا چاہتا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خاموشی سے گاڑی میں چل کر بیٹھو، ورنہ میرے ایک اشارے پر میرے آدمی تمہارے باپ کو اٹھا کر ایسی جگہ پر پہنچا دیں گے جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے گی اور تم ساری زندگی اس کو ڈھونڈتی رہ جاؤ گے۔ اس بار پر زرمینہ کے کانوں میں جھکتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولتا اس کی روح تک کو فنا کر گیا تھا۔ میں تم سے نفرت کرتی موسیٰ خان، وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولے۔ لیکن موسیٰ خان کو تم سے محبت ہو گئی ہے زرمینہ۔ ہاں، وہ پیار بھرے لہجے میں بولتا اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ اب کیا میرے ساتھ تشریف لے کر جا رہی ہیں یا پھر آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھانا پڑے گا؟ یہ سن کر وہ تن فن کرتی ہوئی پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ موسیٰ خان نے گہری سانس خارج کی، یعنی مجھے اس لڑکے کا ڈرائیور بھی بننا پڑے گا؟ خیر کوئی بات نہیں، اب اتنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ وہ جیسے خود کو ذہنی طور پر تیار کر کے آیا تھا، پہلی بار وہ کسی کے معاملے میں اس قدر تحمل مزاجی کا مظاہرہ کر رہا تھا، ورنہ اگر ذرا سی بات بھی اس کے مزاج کے خلاف ہو جاتی تو وہ ساری دنیا سر پر اٹھا لیتا تھا۔ زرمینہ پورا راستہ غصے سے باہر دیکھتی آئی تھی، جبکہ موسیٰ خان کی نظریں تو مسلسل اس کے چہرے میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ تم اس قدر حسین اور معصوم ہو، یہ تمہارا باپ کس پر چلا گیا ہے؟ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو موسیٰ خان، تم میرے والد کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ اوہ آئی ایم ریئلی سوری، میں بھول جاتا ہوں کہ تمہارا والد میرا ہونے والا سسر بھی ہے، میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ یہ سن کر زرمینہ کا وجود غصے سے سلگنے لگا تھا۔ مجھے یہیں پر ہی ڈراپ کر دو، آگے میں چلی جاؤں گی۔ اسے موسیٰ خان کو اپنے گھر سے تھوڑے فاصلے پر گاڑی روکنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اس کی بات کو مانتے ہوئے اپنی کار روک چکا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارے گھر کب رشتہ لے کر آنا ہے، کیونکہ میں اب تمہیں پانے کے لیے بے چین ہوں، مزید انتظار نہیں کر سکتا ہوں۔ زرمینہ کا چہرہ لٹھے کی مانی سفید ہو گیا تھا۔ تم اپنی اوقات میں رہو،
تمہارے لیے بہتر ہوگا مسٹر موسیٰ خان۔ تم سے شادی کرنا تو دور کی بات، میں تمہارے اوپر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ سن کر موسیٰ کا چہرہ یکدم ہی سخت ہوا تھا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی۔ اگر میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنے لگو۔ اور جہاں تک تم سے نکاح کرنے کا سوال ہے تو میرا تم پر دل آ گیا۔ اور جب ایک بار کوئی چیز موسیٰ خان کو پسند آ جاتی ہے تو وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک وہ اس چیز کو حاصل نہیں کر لیتا۔ موسیٰ خان کے لہجے میں کوٹ کوٹ کر غرور بھرا ہوا تھا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں بلکہ جیتا جاگتا وجود ہوں، اور میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں کہ اگر تم واقعی میں خود کو توپ چیز سمجھتے ہو تو مجھے حاصل کر کے دکھاؤ۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ موسیٰ خان نے دوبارہ سے اپنی گاڑی کو سٹارٹ کیا اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھائی۔ زرمینہ کا سر اس کی سیٹ کے بیک سے جا کر ٹکرایا تھا۔ اف اللہ! اس کے لبوں سے درد بھری سسکی نکلی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کی آنکھیں بھی یکدم ہی خوف سے پھیل گئی تھی۔ جذبات اور غصے میں آ کر اس نے کچھ زیادہ سخت الفاظ اپنے منہ سے نکال دیے تھے، جبکہ ادھر موسیٰ مسرور انداز میں مسکرا رہا تھا۔ زیادہ کچھ بھی نہیں، بس تمہارا چیلنج پورا کر رہا ہوں۔ میں تم سے نکاح کر کے ثابت کر دوں گا کہ میں واقعی میں جو کچھ کہتا ہوں وہ کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ یہ سن کر زرمینہ کو اپنے قدموں کے نیچے سے زمین اور سر کے اوپر سے آسمان ہٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھو میرے ساتھ ایسا نہ کرو، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میرے بابا تمہیں جان سے مار دیں گے، اور میں تم سے محبت بھی نہیں کرتی۔ میں اورنگزیب سے محبت کرتی ہوں، میں منگیتر ہوں اس کی۔ یہ سن کر موسیٰ خان نے اپنی گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ پھر تو اور بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ گاڑی ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کے سامنے جا کر رکی تھی۔ موسیٰ خان نے زرمینہ سے اس کا موبائل لے لیا تھا، اور اگلے 20 منٹ میں اس کے قریبی دوست اور مولوی صاحب وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ تمہارے لیے میں جلد از جلد تقریب کروا رہا ہوں، کیونکہ اس کے بعد تمہیں گھر پر بھی چھوڑنا ہے، اور جہاں تک ہمارے تعلق کا سوال ہے تو فکر مت کرو، اس کے لیے بھی میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال دوں گا۔ وہ ہلکا سے اس کے چہرے پر جھک کر بولتا اس کی دھڑکنوں کو دوبارہ سے بے ترتیب کر گیا تھا۔ اس نے زرمینہ سے گن پوائنٹ پر نکاح کیا تھا۔ دوستوں کو رخصت کرنے کے بعد جب وہ دوبارہ لاؤنج میں داخل ہوا تو زرمینہ صوفے کے قریب بیٹھی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ موسیٰ خان نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو اس نے غصے سے موسیٰ کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اگلی پل موسیٰ خان نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا، اس کے دونوں کندھوں کو مضبوطی سے تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، رو کر کیوں خود کو اور میرے دل کو تکلیف دے دی ہو؟ یہ کہہ کر اس نے زرمینہ کی دونوں آنکھوں کو باری باری چوما، جبکہ زرمینہ اس کے لمس پر کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ کر رکھی۔ تم نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا؟ وہ شکایتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ چھوٹی لڑکی، میں نے تو بس تمہاری خواہش پوری کی ہے۔ یہ سن کر زرمینہ نے اپنا سر نفی میں جھٹکا۔ نہیں، تم صرف اور صرف اپنی ہوس پوری کرنا چاہتی تھی اور میرے باپ سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اگر مجھے یہی کرنا ہو تو میں اس رات ہی کر لیتا جب میں تمہارے پاس آیا تھا۔ تب میرے پاس موقع بھی تھا، لیکن میں تمہیں اپنے نکاح میں شامل کر کے تمہارے وجود پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑنا چاہتا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ تم مجھے کتنی اچھی لگنے لگی ہو۔ میرا تم پر دل آ گیا اور حیرت انگیز طور پر مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کی بات ہی زرمینہ کے دل کو تکلیف پہنچا رہی تھی، کیونکہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ اس نے بھی موسیٰ خان کو یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے دل میں اورنگزیب کو بسا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک پل کے لیے موسیٰ کے لبوں سے مسکراہٹ سمٹی۔ وہ تمہارے قابل ہے چھوٹی لڑکی، وہ تو تمہیں کبھی بھی وہ محبت اور عزت نہیں دے پائے گا جس کی تم حقدار ہو، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں زمانے بھر کی ساری خوشیاں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے مزید نزدیک ہوا۔ بدلے میں تمہیں میری بات ماننی ہوگی، میری عزت کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ چلو اٹھو، اب میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، رات کو تم سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ بالکنی کا دروازہ کھول کر رکھنا، ورنہ حویلی کے دروازے سے آ جاؤں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں جو کچھ چاہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں۔ وہ کھلے عام اس کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ زرمینہ غصے سے اپنا پہلو بدل کر رہ گئی۔ یہ تو شکر تھا کہ جب وہ گھر پہنچی تھی تب وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ بانو کی طبیعت خراب تھی، وہ انیکسی میں تھی، جبکہ اس کے ابا جان زمینوں پر گئے ہوئے تھے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بستر پر گری اور بیڈ کی چادر کو ہاتھوں میں دبوچ کر ایک بار پھر سے دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔
یہ اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اب میں کیا کروں گی؟ اس انسان سے کیسے پیچھا چھڑواؤں؟ اگر ابا اور اورنگزیب کو پتہ چل گیا وہ تو میری جان لے لیں گے، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ میں انہیں کیسے بتاؤں گی کہ اس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے؟ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے اندازہ نہ ہو سکا تھا۔ بعد میں اسے بانو بھی کھانے کے لیے بلانے آئی تھی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اورنگزیب بھی نیچے آیا بیٹھا تھا اور بہت زیادہ غصے میں تھا، کیونکہ پہلے جو لوگ اس کی حمایت کر رہے تھے اب ان لوگوں نے اسے اختلاف کر لیا تھا اور اس کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ الیکشن میں صرف 2 دن تھے اور سب لوگ موسیٰ خان کے حمایتی ہو گئے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ موسیٰ خان نے اورنگزیب کی حقیقت کو سب گاؤں والوں کے سامنے آشکار کر دیا تھا۔ وہ جو سب کے سامنے شریف بنتا تھا اصل میں کس قدر گھٹیا انسان تھا یہ موسیٰ خان بہت اچھے طریقے سے واقف تھا، اور اب وہ اس کی اصلیت زرمینہ کے سامنے بھی بے نقاب کرنا چاہتا تھا۔ بس وہ ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنے کام نپٹانے کے بعد جب وہ ڈیرے سے باہر نکلنے لگا تو شیر خان کی آواز نے اسے روک دیا۔ صاحب جی کہاں پر جا رہے ہیں؟ آج تو محفل جمانے کا ارادہ تھا نا؟ یہ سن کر موسیٰ نے اسے کینہ توڑ نظروں سے دیکھا۔ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میں کہاں پر جا رہا ہوں، تو پھر یہ چسکے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پیچھے کوئی بھی مسئلہ ہو اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کر لینا، مجھے پریشان نہیں کرنا۔ اسے سمجھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا۔ باہر بوندا باندی کی وجہ سے موسم میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ زرمینہ کمرے میں اکیلی تھی۔ دن بھر کی اذیت اور رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج کر بوجھل ہو گئی تھی۔ وہ بے دلی سی باتھ روم کی طرف بڑھی، سوچا شاید نیم گرم پانی سے نہانے کے بعد اس کا دماغ کچھ پرسکون ہو جائے۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ حویلی کے پرسکون سناٹے میں کوئی اس کے لیے خطرہ بن کر کھڑا۔ وہ تقریباً 20 منٹ بعد بالوں کو تولیے سے لپیٹے اور جسم پر صرف ایک چھوٹا سفید تولیہ پہنے باہر نکلی۔ وہ کپڑے روم میں ہی بھول گئی تھی، اسے پورا وجود ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ زرمینہ نے جیسے ہی واش روم کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹک کر رہ گئی۔ کمرے میں موسیٰ خان آرام سے کھڑا سگار پی رہا تھا۔ کمرے میں پھیلی روشنی اس کے چہرے کے سخت اور سرد نقوش کو نمایاں کر رہی تھی۔ زرمینہ کی اس حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک آئی جو وحشت اور جنون سے بھری تھی۔ اس کی نظریں زرمینہ کے بھیگے ہوئے نیم برہنہ وجود پر جمی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ زرمینہ کی آواز حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹنا چاہتی تھی لیکن خوف نے اس کے قدموں میں زنجیریں ڈال دی تھی۔ اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھی۔ وہ تولیہ جو اسے ڈھانپے ہوئے تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بھی پل گر جائے گا۔ موسیٰ خان نے گہرا کش لیا اور سگار کو سائڈ پر مسلتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ اس کے ہر قدم میں ایک ایسی ہیبت تھی کہ زرمینہ دیوار سے لگی۔ میں نے کہا تھا نا، اس کی بھاری اور خمار بھری آواز کمرے میں گونجی، کہ میں بالکنی سے نہیں تو دروازے سے آؤں گا، اور تم نے دروازہ کھلا چھوڑنے کی غلطی کی۔ زرمینہ نے اپنے ہاتھوں سے تولیے کو مزید سختی سے جکڑ لیا۔ اس کے سینے کا کچھ حصہ جو تولیے سے باہر تھا تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف اور شرم کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر موسیٰ خان کا جنون مزید بھڑک اٹھا۔ وہ بالکل اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کا زرمینہ سے کافی لمبا تھا، جس کی وجہ سے ایک سایہ سا زرمینہ کے وجود پر چھا گیا۔ موسیٰ خان نے اپنا ایک ہاتھ زرمینہ کے سر کے پاس دیوار پر رکھا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہو تم اس حالت میں زرمینہ، اس نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اس کی گرم سانسیں زرمینہ کے چہرے پر پڑی تو زرمینہ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ موسیٰ خان نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور اس کے چہرے کی لٹوں کو پیچھے ہٹایا۔ اس کی انگلیاں زرمینہ کے گردن کو چھو کر گزری۔ مجھ سے دور رہو پلیز، زرمینہ نے سسکتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو موسیٰ خان کو روک سکے۔ موسیٰ خان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ بکھری۔ تمہارا سب کچھ میرا ہے، یہ حسین چہرہ، یہ حسین بدن، تم نے مجھے چیلنج کیا تھا نا؟ آج ثابت ہو گیا کہ زرمینہ اب صرف اور صرف میری ملکیت ہے۔ اسے زرمینہ کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ زرمینہ کی نظریں موسیٰ خان کی گہری سے آنکھوں میں اٹک گئی۔ موسیٰ خان نے بنا کسی تمہید کے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف کھینچا، جس سے زرمینہ کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی موسیٰ خان مجھے پریشان نہیں کرنا، اسے سمجھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا۔ باہر بوندا باندی کی وجہ سے
मौसम में खुनकी बढ़ गई थी। ज़रमीना कमरे में अकेली थी। दिन भर की अजियत और रोने की वजह से उसकी आंखें सूज कर बोझल हो गई। वो बेदिली से बाथरूम की तरफ बढ़ी, सोचा शायद नीम गर्म पानी से नहाने के बाद उसका कुछ पुरसुकून हो जाए। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हवेली के पुरसुकून सन्नाटे में कोई उसके लिए खतरा बनकर खड़ा है। वो तकरीबन 20 मिनट बाद बालों को तौलिए से लपेटे और जिस्म पर सिर्फ एक छोटा सा सफ़ेद तौलिया पहने बाहर निकली। वो कपड़े रूम में ही भूल गई थी। उसका पूरा वजूद हल्का सा कांप रहा था। ज़रमीना ने जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा, उसकी हालत ख़राब हो गई। उसकी सांसें सीने में अटक कर रह गई। कमरे में मूसा खान आराम से खड़ा सिगार पी रहा था। कमरे में फैली रोशनी उसके चेहरे के सख्त और सर्द नकोश को नुमाया कर रही थी। ज़रमीना को इस हालत में देखकर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आई जो वहशत और जुनून से भरी थी। उसकी नज़रें ज़रमीना की भीगे हुए नीम बरहना वजूद पर जमी थी। तुम यहाँ कैसे? ज़रमीना की आवाज़ हलक में ही दब कर रह गई। वह फ़ौरन पीछे हटना चाहती थी, लेकिन खौफ ने उसके कदमों में जंजीरें डाल दी थी। उसकी टांगें कपकपा रही थी और तौलिया जो उससे ढांपे हुए था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल गिर जाएगा। मूसा खान ने एक गहरा कश लिया और सगार को साइड पर मसलते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ना शुरू किया। उसके हर कदम में एक ऐसी हैबत थी कि ज़रमीना दीवार से लगी। मैंने कहा था ना, उसकी भारी और खुमार भरी आवाज़ कमरे में गूंजी, कि मैं बालकनी से नहीं तो दरवाजे से आऊँगा, और तुमने दरवाज़ा खुला छोड़ने की गलती की। ज़रमीना ने अपने हाथों से तौलिए को मज़ीद सख्ती से जकड़ लिया। उसके सीने का कुछ हिस्सा जो तौलिए से बाहर था, तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसके चेहरे पर खौफ और शर्म के रंग बिखरे हुए थे, जिन्हें देखकर मूसा खान का जुनून मज़ीद भड़क उठा। वो बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गया। इस कद ज़रमीना से काफ़ी लंबा था, जिसकी वजह से एक साया सा ज़रमीना के वजूद पर छा गया। मूसा खान ने अपना एक हाथ ज़रमीना के सर के पास दीवार पर रखा और उसे अपने हिसार में ले। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम इस हालत में ज़रमीना, उसने सरगोशी करते हुए कहा। उसकी गर्म सांसें ज़रमीना के चेहरे पर पड़ी तो ज़रमीना की आंखें बंद हो गईं। मूसा खान ने अपना दूसरा हाथ उठाया और उसके चेहरे की लड़ों को पीछे हटाया। उसकी उंगलियां ज़रमीना की गर्दन को छू कर घुसी। मुझसे दूर रहो प्लीज़, ज़रमीना ने सिसकते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में वो सख्ती नहीं थी जो मूसा खान को रोक सके। मूसा खान के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। तुम्हारा सब कुछ मेरा है, ये हसीन चेहरा, ये हसीन बदन। तुमने मुझे चैलेंज किया था ना, आज साबित हो गया कि ज़रमीना अब सिर्फ और सिर्फ मेरी मलकियत है। उसने ज़रमीना की ठोड़ी पकड़ कर उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। ज़रमीना की नज़रें मूसा खान की गहरी से आंखों में अटक गई। मूसा खान ने बिना किसी तमहीद के उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे ज़रमीना का तवाज़ुन बिगड़ा और वह सीधी मूसा खान के सख्त सीने से जा लगी। उसका हाथ ज़रमीना की कमर पर मजबूती से जम गया था। उसका लम्स किसी गर्म लोहे की तरह का था जो ज़रमीना के बदन में आग लगा रहा था। उसे अपनी गिरफ्त में लेकर उसकी आंखों में झांक रहा था, जैसे वो उसकी रूह को अपने कब्जे में कर लेना चाहता हो। ज़रमीना के लिए सूरत-ए-हाल नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन उसका दिल मूसा खान की इस जुनूनी तवज्जो पर बेतहाशा धड़क रहा था, जिसे वो किसी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं थी। कमरे में सिर्फ इन दोनों की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। तुम्हारी धड़कनें, मूसा खान ने सरगोशी की। उसकी आवाज़ में गहरा ठहराव और एक अजीब सी कसक थी। ये इतना शोर क्यों कर रही है ज़रमीना? क्या ये मेरे करीब होने का एतराफ़ कर रही है या डर का? ज़रमीना ने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। उसके लब कांप रहे थे। मुझे जाने दो मूसा, ये सब गलत है। मूसा खान बेसाख्ता मुस्कुराया। उसने एक ही झटके में ज़रमीना को ज़मीन से उठा लिया। ज़रमीना की चीख उसके गले में ही दब गई थी, उसके सख्त और गर्म वजूद के हिसार में आ गई थी। मूसा खान ने उसे उठाकर बिस्तर के किनारे बिठाया, जहाँ उसकी बरहना टांगे मूसा खान के जिस्म के साथ रगड़ खा रही थी। यह लम्स ज़रमीना के लिए पागल कर देने वाला था। उसके वजूद में एक अजीब सी तपश दौड़ गई, जिसने उसके हवास को मुंतशर कर दिया। मूसा खान उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसकी नज़रें ज़रमीना के सीने पर मरकूज़ हो गई। ज़रमीना के तौलिए के किनारे से झलकती हुई इसकी सफ़ेद रंगत पर मूसा खान ने अपनी गर्म उंगलियां फेरना शुरू की। ज़रमीना का सांस रुक सा गया। उसने बेख्तियार मूसा खान के कंधों पर हाथ रखे ताकि वो खुद को संभाल सके।
موسیٰ خان نے آہستہ سے اٹھا کر زرمینہ کے سینے کے اوپر اپنے ہونٹ رکھ کر اس کے جسم کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے ہونٹ زرمینہ کے نازک دھڑکنوں کے ساتھ جا کر ٹچ ہو رہے تھے اور اس کے جسم میں آگ لگا رہے تھے، جبکہ دوسری طرف زرمینہ بری طرح سے مدہوش ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ زرمینہ نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن موسیٰ نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی تھی، اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ چپ کر جاؤ، اب تم مجھے خود سے دور نہیں کر سکتی ہو۔ میں نے تمہارا چیلنج پورا کرنا ہے، تمہیں حاصل کرنا ہے، تمہارے وجود پر اپنے نام کی چھاپ چھوڑنی ہے۔ اس نے اپنی گرفت اور زیادہ مضبوط کر دی۔ موسیٰ خان نے زرمینہ کی دھڑکنوں کو اپنے منہ میں لے لیا اور ہلکا ہلکا کاٹنے لگا۔ یہ ایک ایسا احساس تھا جو زرمینہ کے لیے نیا تھا، ڈرا دینے والا بھی اور اسے بے خود کرنے دینے والا بھی۔ اس کی سسکیاں کمرے کے سناٹے میں گونجنے لگی۔ وہ بے چینی سے تڑپ اٹھی، اس کے ہاتھ موسیٰ خان کے بالوں میں لرز گئے۔ وہ اسے خود سے دور بھی کرنا چاہتی تھی اور قریب بھی۔ موسیٰ خان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ اس نے بغیر کسی لمحے کی تاخیر کے اپنی قمیض کے بٹن ایک ایک کر کے کھولے اور اسے صوفے کی جانب اچھال دیا۔ اس کے چوڑے سخت اور گرم سینے کا لمس زرمینہ کے جسم سے ٹکرایا۔ وہ گرمی، وہ مردانہ شدت زرمینہ کے اندر سے گزر گئی۔ موسیٰ خان نے اسے دوبارہ اپنی گرفت میں لے کر اتنا سخت بھینچا کہ زرمینہ کو اپنا وجود مٹتا ہوا محسوس ہوا۔ زرمینہ کی دھڑکنیں موسیٰ خان کے سینے کے ساتھ ٹکرا رہی تھی اور عجیب سی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ وہ زور زور سے اس کے سینے کے ساتھ لگ رہی تھی۔ زرمینہ کا دل شدت جذبات سے باہر نکلنے کو بیتاب تھا اور موسیٰ خان اس بے چینی کا پوری طرح لطف اٹھا رہا تھا۔ اسے زرمینہ کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیے اور ان کو قطرہ قطرہ چومنے لگا۔ اس کے لمس میں حد سے زیادہ شدت تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ آج وہ اس کو سارے کا سارا پی جائے گا۔ اسے پوری طرح اپنے حصار میں لینا چاہتا تھا، اس کی ہر سانس، ہر حرکت پر اپنا نام لکھنا چاہتا تھا۔ زرمینہ جو چند لمحے پہلے تک مزاحمت کر رہی تھی، اب اس کی گرفت میں پگھلنے لگی تھی۔ اس بدن موسیٰ خان کی گرمی کے سامنے سر تسلیم خم کر چکا تھا۔ موسیٰ خان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اب بولو زرمینہ، اب بھی کسی اور کا نام لو گی؟ زرمینہ نے اپنی گردن ایک طرف کو جھکا دی۔ اس کے لبوں سے ایک دبی ہوئی آہ نکلی۔ موسیٰ خان نے اسے اور بھی قریب کیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت میں زرمینہ کا جسم گویا موم کی طرح پگھل گیا تھا۔ اچانک زرمینہ کو خیال آیا، نہیں موسیٰ، خدا کے لیے سب بند کرو۔ زرمینہ کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن موسیٰ خان کے مضبوط بازوؤں نے اسے جکڑ رکھا تھا، جیسے وہ کوئی لوہے کی زنجیریں ہوں۔ یہ سب غلط ہے۔ میں اورنگزیب سے محبت کرتی ہوں۔ وہ میرا منگیتر ہے، کل کو وہ میرا شوہر ہوگا۔ اورنگزیب کا نام سن کر موسیٰ خان کی آنکھوں میں ایک خطرناک طوفان امڑ آیا۔ اس کے چہرے کے نقوش غصے سے بھر گئے۔ اس نے اپنا چہرہ زرمینہ کے بالکل قریب کیا، اتنے قریب کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں رہا۔ اورنگزیب، موسیٰ خان نے یک طنزیہ کہکا لگایا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ زرمینہ کے بالوں میں الجھا لیا اور اس کا سر پیچھے کی طرف جھٹکا۔ اس بزدل کا نام اب اپنی زبان پر مت لانا زرمینہ، وہ تمہارا شوہر نہیں بن سکتا۔ اب تمہاری اس خوبصورت زندگی پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ زرمینہ نے اپنی گردن ہلائی، آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ نکاح، یہ زبردستی ہے، قانون کی نظروں میں بھی اور دین کی نظروں میں بھی۔ بابا تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ میرے انجام کی فکر تم نہ کرو۔ موسیٰ خان نے سرگوشی کی۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا خمار اور جنون تھا جو زرمینہ کو پاگل کر رہا تھا۔ رہ گئی تمہارے باپ کی بات تو وہ خود اب میرے شکنجے میں ہے۔ اب تمہارے پاس رونے، منتیں کرنے یا کسی اور کا نام لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا۔ تم صرف میری ہو، صرف میری۔ موسیٰ خان نے مزید کسی بات کا موقع دیے بغیر اپنے ہونٹ دوبارہ زرمینہ کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ لمس پہلے سے بھی زیادہ وحشیانہ تھا۔ زرمینہ نے شروع میں اپنی پوری طاقت سے اسے دھکیلنے کی کوشش کی، اس کے سینے پر ہاتھ مارے، لیکن وہ اس کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ موسیٰ خان نے اس کی مزاحمت کو کچلتے ہوئے اسے مزید اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں نے زرمینہ کی کمر کو ایسے دبوچ لیا کہ اسے اپنی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زرمینہ کی سسکیاں موسیٰ خان کے منہ میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ اس کے اس جابرانہ لمس کے سامنے بالکل بے بس ہو گئی تھی۔
اس طرح دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ وہ جو کچھ پہلے لمحے تک اورنگزیب کے نام کی ڈھال لے کر کھڑی تھی، اب اس کی روح اتنی خوفزدہ تھی کہ اسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ اس کی زندگی میں اورنگزیب نام کا کوئی شخص بھی وجود رکھتا ہے۔ موسیٰ خان نے اس کی بے بسی کو محسوس کیا کہ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے زرمینہ کو مزید زور سے اپنے سینے سے لگایا۔ زرمینہ کا سر اب اس کے چوڑے اور گرم سینے پر تھا اور اس کی دھڑکنیں موسیٰ خان کے وجود میں اتر رہی تھی۔ وہ اب ایک ہاری ہوئی عورت تھی جو اپنے جذبے اور سامنے کھڑے درندے کے خوف کے آگے گھٹنے ٹیک چکی تھی۔ اب بولو زرمینہ۔ موسیٰ خان نے اس کے کان کے نرم گوشے کو کاٹتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سکون تھا۔ اب بھی کسی اور کا نام لوگی؟ اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ وہ کمزور انسان تمہیں مجھ سے بچا سکتا ہے؟ زرمینہ کے منہ سے کوئی جواب نہیں نکلا، صرف یک لمبی درد بھری آہ نکلی جو کمرے کی فضا میں ختم ہو گئی۔ اس کا جسم اب موم کی طرح پگھل کر موسیٰ خان کی گرفت میں آ چکا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اب اس تاریک اور گہرے سمندر سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے جہاں موسیٰ خان نے اسے لا کھڑا کیا تھا۔ اگلی صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی وہ اپنے پیچھے پچھتاوے کے انگنت سائے چھوڑ گیا۔ اپنے ڈیرے میں کھڑا موسیٰ خان جو اپنی طاقت اور نا کے نشے میں چو رہتا تھا، پہلی بار اپنے کیے پر اندر تک لرز اٹھا تھا۔ اس کے مضبوط وجود میں زمین کی ایک خلا جاگ اٹھی تھی۔ بار بار زرمینہ کے آنسو، اس کا لرزتا ہوا بدن اور وہ معصوم التجا اپنے ذہن کے ہر پردے پر ابھرتی محسوس کر رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے سوچا جو پہلی بار کسی کی بے بسی پر کانپ رہے تھے۔ موسیٰ خان عورت کی عزت کو اپنی جان سے بڑھ کر مانتا تھا، لیکن اس رات کا جنون اس کے اپنے ہی اصولوں کا خون کر گیا تھا۔ اسے زرمینہ کی حالت پر شدید گھٹن اور پچھتاوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دل کا یہ بوجھ اب اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا اور اس پچھتاوے کو مٹانے کے لیے اس نے زرمینہ کے زخموں پر مرہم رکھنے کا تہیہ کر لیا۔ اسے فیصلہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں دہرائے گا۔ وہ ابھی بھی اسے ملتا تھا، کبھی وہ کالج کے باہر اپنی کالی پراڈو کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ شروع میں زرمینہ ہچکچاتی تھی کیونکہ اسے موسیٰ خان سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ اسے گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا، اس کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتا اور اس کی پسند ناپسند جاننے کی کوشش کرتا۔ اب اس کے لہجے میں سختی نہیں ہوتی تھی بلکہ چاہت اور اپنائیت تھی جو بعض اوقات زرمینہ کو بھی حیران کر دیتی تھی، لیکن وہ اتنی آسانی سے اسے معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہونے والی تھی۔ وہ اس رات اپنے ساتھ ہونے والی زبردستی کو کسی بھی صورت نہیں بھول سکتی تھی۔ رات کے سناٹے میں وہ کبھار اس کی بالکنی کے راستے اس کے کمرے میں ضرور آتا، لیکن صرف اسے دیکھنے، اس کے پاس بیٹھنے۔ وہ جان گیا تھا کہ اب زرمینہ کو زبردستی سے نہیں بلکہ محبت سے ہی جیتا جا سکتا ہے۔ گاؤں میں MNA کے الیکشن کا دن بھی آن پہنچا۔ ووٹرز کا جوش و خروش عروج پر تھا اور ہر کوئی جانتا تھا کہ اس بار بھی تخت کا اصل حقدار موسیٰ خان ہی ہے۔ اورنگزیب خان اور صفدر صاحب کی تمام تر کوششیں اور سازشیں ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ اس بار موسیٰ خان نے گاؤں کے لیے بہت سارے کام کروائے تھے اور کچھ لوگوں کو اپنی عادت سے مجبور ہو کر خرید بھی لیا تھا، لیکن دل ہی دل میں اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ گاؤں والوں کی حالت کو بہتر بنا دے گا۔ سب لوگوں نے اسی کے حق میں ووٹ ڈالا اور یوں موسیٰ خان بھاری اکثریت کے ساتھ ایک بار پھر الیکشن جیت گیا۔ سیاست کی دنیا کا یہ بیتار بادشاہ اب پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ دوسری طرف صفدر صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ زرمینہ اور اورنگزیب کی بچپن سے طے شدہ نسبت کو اب شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے تاکہ خاندانی رنجشیں ختم ہوں۔ جب یہ فیصلہ زرمینہ کے سامنے رکھا گیا تو اس کا خون جم گیا۔ اس کا دل اور روح اب کسی اور کی ہو چکی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ لاشعوری طور پر موسیٰ کی جنونی محبت اس کے دل میں گھر کر رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی شادی سے صاف انکار کر دیا۔ میں اورنگزیب سے شادی نہیں کر سکتی بابا، میں یہ منگنی توڑنا چاہتی ہوں۔ زرمینہ کے الفاظ سن کر صفدر صاحب غصے سے پاگل ہو گئے۔ وہ اپنی جاگیردارانہ سوچ کے تحت بیٹی کی بغاوت برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے طیش میں آ کر سنا دیا کہ اگلے ہفتے وہ زرمینہ اور اورنگزیب کی دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ جب بات موسیٰ خان تک پہنچی تو اس کے اندر کا جاگیردار یک بار پھر بیدار ہو گیا۔ وہ جو زرمینہ کو اپنی ملکیت مان چکا تھا، یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اور اسے چھین لے؟
اس کا عشق اب جنون کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ اگلے دن موسیٰ خان اپنے گارڈ کے ساتھ صفدر صاحب کی حویلی میں دھماکے سے داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ تم لوگوں کی اتنی ہمت کہ میرے ہوتے ہوئے اس لڑکی کا رشتہ کہیں اور طے کرو، موسیٰ نے گرجتے ہوئے کہا۔ صفدر صاحب نے اپنا ہتھیار اٹھانے کی کوشش کی، لیکن شیر خان اور اس کے ساتھیوں نے پل بھر میں ان کو بے بس کر دیا۔ زرمینہ ڈر کے مارے کانپتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ موسیٰ نے ایک سردی نگاہ زرمینہ پر ڈالی اور بولا، تمہیں لگتا ہے کہ تم کسی اور کی ہو سکتی ہو؟ یہ بھول اپنے ذہن سے نکال دو۔ اگر آج تم نے اپنے باپ کو نہ روکا تو میں یہاں لاشیں بچھا دوں گا۔ زرمینہ کا چہرہ خوف سے سفید ہو گیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں موسیٰ کے لیے ایک انکہی تڑپ بھی تھی۔ موسیٰ نے صفدر صاحب کی طرف دیکھا اور ایک خباثت بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سوسر جی آپ ضد چھوڑ، اسی میں آپ سب کی بھلائی ہے۔ اگلے 7 دن کے اندر زرمینہ کا نکاح اورنگزیب سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوگا، اور وہ بھی پورے گاؤں کے سامنے دھوم دھام سے۔ وہ اپنی مورچھوں کو تاؤ دیتا ہوا گارڈز کو ساتھ لے کر حویلی سے باہر نکل گیا۔ پیچھے رہ جانے والے صفدر صاحب اور اورنگزیب سکتے میں تھے، جبکہ زرمینہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ جان گئی تھی کہ موسیٰ خان کے سامنے اب کوئی دیوار کھڑی نہیں کی جا سکتی، اور اس کا مقدر اب اسی وڈیرے کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ دوسری طرف اگلے 2 دنوں میں موسیٰ خان نے اورنگزیب کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے۔ وہ یہ کام بہت پہلے ہی مکمل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو وقت ہی نہیں مل سکا تھا۔ اس کا سارا ٹائم یا تو زرمینہ کے ساتھ یا پھر ڈیرے کے کاموں میں گزرتا تھا۔ جب پولیس کی بھاری نفری اورنگزیب کی حویلی کے باہر آ کر رکی تو گاؤں والوں نے انگلیاں دانتوں میں دبا لی تھی، اور تب سب لوگوں پر یہ راز آشکار ہوا تھا کہ اورنگزیب ایک بہت بڑا سمگلر تھا جو ہیومن ٹریفکنگ کرتا تھا، اور ان میں عورتوں کی اسمگلنگ بھی شامل تھی۔ وہ خوبصورت لڑکیوں کو اپنی محبت کے جھانسے میں پھنساتا تھا، ان سے شادی کے وعدے کرتا تو پھر انہیں دوسروں کے ہاتھوں بیچ دیتا تھا۔ جب زرمینہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو ایک پل کے لیے تو اسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل درد کے مارے پھٹ جائے گا۔ دوسری طرف صفدر صاحب بھی سکتے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا بھتیجا اس قدر گھٹیا کام میں ملوث ہوگا۔ وہ خود اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ پہلی بار مجبور ہو کر انہوں نے موسیٰ خان کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ خدا کا واسطہ میری بیٹی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، میری بیٹی بہت معصوم ہے۔ ان کی آنکھوں سے باقاعدہ طور پر آنسو نکل رہے تھے۔ موسیٰ نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچے اور ان کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا، میں اسے کسی دشمنی کے تحت یا پھر بدلہ لینے کے لیے شادی نہیں کر رہا ہوں۔ وہ مجھے اچھی لگتی ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں اور اسے نکاح کر کے سردارنی بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے آپ کی بھی اجازت کی ضرورت ہے۔ برائے مہربانی مجھے اجازت دے دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ کبھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ وہ اس وقت اپنے لہجے کو کافی زیادہ مؤدبانہ بنائے اور خود پر کنٹرول کر کے صفدر صاحب سے درخواست کر رہا تھا۔ وہ حد سے زیادہ مجبور تھے۔ اپنا مان اور عزت برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے حامی بھر دی تھی، ورنہ وہ جانتے تھے کہ انکار کی صورت میں بھی اسے حاصل کر کے ہی دم لے گا۔ بہتری اسی میں تھی کہ وہ اپنا مان اور غرور برقرار رکھتے ہوئے اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دیتے۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد موسیٰ خان اور زرمینہ کی بہت ہی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی۔ زرمینہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ شادی کی رات جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ پہلے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ موسیٰ خان نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا اور خود دوسری طرف جا کر خاموشی سے لیٹ گیا۔ یہ رات کاٹنا اس کے لیے کافی مشکل تھا، لیکن وہ مزید زرمینہ کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اگلی صبح جب زرمینہ سو کر اٹھی تو اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کے چینج کر کے سونے پر وہ شخص بہت بڑا تماشا بنائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک خاموش دیوار قائم تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے۔ زرمینہ اپنے بابا سے ملنے کے لیے بھی آئی تھی۔ اس نے ان کو تسلی دی تھی کہ فکر مت کرے، میں بہت خوش ہوں، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ اس بات پر یقین کرنا صفدر صاحب کے لیے تھوڑا سا مشکل تھا، مگر ان کے پاس چارہ بھی نہیں تھا۔ 1 مہینہ یوں ہی خاموشی میں گزر گیا تھا۔ اس دوران موسیٰ اسے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، جس کا وہ سیدھے منہ جواب ہی نہیں دیتی تھی، اور کبھی کبھار تو بالکل خاموش ہو جاتی تھی۔ یہ خاموشی موسیٰ خان کے دل کو کاٹ رہی تھی۔ وہ عورت اس کی محبت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے محبت کو حاصل کرنے میں تھوڑی سی جلد بازی دکھائی ہے، لیکن یہ بھی اس نے رقیب کے خوف کے تحت کیا تھا۔
اور کچھ اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ زرمینہ کی خاموشی کے باوجود بھی وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے پورا کر دیتا تھا۔ حویلی کے باقی لوگ بھی زرمینہ کو اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتے تھے۔ موسیٰ خان کی دادی کی زرمینہ سے بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ اس کے بابا جو کہ پہلے اس رشتے کے سخت خلاف تھے، وہ بھی اب اپنی بہو کے اچھے طور طریقوں کی وجہ سے اس سے مرعوب تھے، اور موسیٰ خان تو پہلے ہی دل و جان سے اس پر فدا تھا۔ ایک دن اچانک ہی زرمینہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ موسیٰ اسے ہاسپٹل لے کر گیا تو زرمینہ کو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ اسے بہت زیادہ خوشی بھی ہو رہی تھی، لیکن رونا بھی آ رہا تھا۔ جیسے وہ گاڑی میں جا کر بیٹھی، اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ موسیٰ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ زرمینہ کیا ہوا ہے؟ پلیز رونا بند کرو۔ میں تمہیں اس طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ کیا تمہیں کہیں پر درد ہو رہا ہے؟ وہ حد سے زیادہ فکر مند ہو گیا۔ کیا میں نے تمہیں جانے انجانے میں پھر سے تکلیف پہنچا دی ہے؟ مجھے معاف کر دو۔ یہ سن کر زرمینہ نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ میں آپ کو معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب اس بچے کی وجہ سے میں مجبور ہو رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر موسیٰ خان کے کندھے پر رکھا اور دوبارہ سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ نے مجھے بہت تکلیف دی ہے موسیٰ خان۔ وہ بھلانا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں، لیکن بلکہ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور میں اس پر بہت شرمندہ بھی ہوں۔ میں مرتے دم تک تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف ایک بار میرا ہاتھ تھام کر دیکھو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ماضی کے سارے زخم بھلا دوں گا، اور ان تکلیفوں کو بھی جو میں نے تمہیں جانے انجانے میں پہنچائی ہے۔ اس بچے کے لیے صحیح ایک بار میرا ہاتھ تھام کر دیکھو۔ اس دن زرمینہ نے اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دیا تھا، لیکن اس کا یہ فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوا تھا۔ موسیٰ خان نے وعدے کے مطابق اس کو ماضی کی ساری تکلیفیں بھلا دی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے صفدر صاحب کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہو گئے تھے۔ صفدر صاحب نے اسے اپنا داماد نہیں بلکہ اپنا بیٹا مان لیا تھا۔ زرمینہ بھی 2 ننھے بیٹوں کو جنم دے کر اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ جہاں تک اورنگزیب کا سوال تھا تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ آج بھی جب زرمینہ اس کے بارے میں سوچتی تو اس کا دل کانپ جاتا تھا۔ اسے ہمیشہ سے ایسے مردوں سے شدید نفرت رہی تھی۔ اس کو اورنگزیب سے بچانے میں بھی موسیٰ خان کا ہی بڑا ہاتھ تھا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر موسیٰ خان کا ظرف تھا کہ اس نے کبھی بھی اپنی بیوی کو اس کے سابقہ منگیتر کے حوالے سے طعنہ نہیں دیا تھا۔